بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احسن القصص کا ہے جس واقعے کو قرآن مجید نے بہترین قصہ کہا ہے۔ داستان حضرت یوسف علیہ السلام جاری ہے۔ اب تک کا ریکیپ یہ ہے، یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی، ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، والد ان کی جدائی کے غم میں اپنی بینائی متاثر کر چکے ہیں، کنویں سے ایک قافلے والوں نے لیا ہے، ان کو لے کر مصر پہنچے ہیں، مصر کے بازار میں بیچ دیا، عزیز مصر نے خرید لیا، اپنے محل میں لے آیا، شیطان نے اپنی چال چلی، عزیز مصر کی زوجہ کی پاک نگاہی کو بد نگاہی میں بدلا، یہاں تک کہ ایک روز اس نے یوسف علیہ السلام کی جانب پیش قدمی کی، خیر وہ اپنے مقصد میں ناکام ہوئی، ثابت ہوا کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے۔ عزیز مصر کی زوجہ نے ایک دعوت کا انعقاد کیا، مصر کی عورتوں کو اس دعوت نے بلایا، وہاں سے یوسف علیہ السلام کے گزر کا اہتمام کیا، وہ عورتیں حسن یوسف علیہ السلام میں اس طرح کھو گئیں، انہیں پتہ نہ چلا کہ کب انہوں نے پھل کی جگہ اپنی انگلیاں کاٹ لی ہیں۔ یہاں تک بات کل پہنچی تھی، آج یہیں سے بات آگے بڑھاتے ہیں، لیکن بات آگے بڑھانے سے پہلے مجھے یہاں رک کر ایک جملہ کہہ لینے دیجئے، ایک جملہ کہہ لوں، جن کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ لیں، اسے کہتے ہیں یوسف علیہ السلام، اور جو زمین پہ کھڑے رہ کر انگلی کے ایک اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دے، وہ ہے فخر یوسف، میرے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یوسف علیہ السلام کے چہرے کو چاند سے تشبیہ دی جاتی ہے، میرے آقا نے زمین پہ کھڑے رہ کر چاند کے دو ٹکڑے کیے انگلی کے ایک اشارے سے۔ بہرحال بات بڑھاتے ہیں اب آگے، دعوت کا انعقاد ہو گیا، دعوت میں یہ سارے کا سارا معاملہ ہو گیا تو ایک نئی صورتحال ڈیولپ ہو گئی۔ ارے یہ کیا ہوا؟ وہی عورتیں جو کچھ دیر پہلے تک زلیخا کو تانے دے رہی تھیں، اب حسن یوسف علیہ السلام میں محو ہو کر اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی ہیں۔ اب نیا منظرنامہ ہے۔ یہ سب دیکھ کر زلیخا نے کیا کہا؟ کیا اس سب کے بعد اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں، کیا انا کو تسکین ہوئی؟ کیا اس معاملے کو ختم کیا یا آگے بڑھی؟ جواب ہے نہیں، معاملے کو ختم نہیں کیا، ایک نئے عزم کا اظہار کیا۔ کیا مطلب؟ ان سب عورتوں کو گواہ بنا کر اب زلیخا کہتی ہے کہ میں کہہ رہی ہوں، جب تک یہ یوسف علیہ السلام جب تک یہ اس عمل پر آمادہ نہیں ہوں گے یا میری خواہش پوری نہیں کریں گے، میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ کیٹیگوریکل زلیخا نے کہا۔ اب جب یہ سارا معاملہ ہوا تو یوسف علیہ السلام نے بھی اس معاملے کو سمجھا۔ آگے کی بات بڑی حیرت انگیز ہے، بہت دلچسپ ہے جو اگلا مرحلہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کو بھی اس بات کا اندازہ ہوا کہ زلیخا کے ارادے کیا ہیں، وہ اپنے ارادے سے اب تک باز نہیں آئی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے معاملے کو سمجھا، یوسف علیہ السلام نے اس معاملے سے نمٹنے کے لیے اپنا لاہ عمل اختیار کیا۔ وہ کیا ہے؟ وہ بہت حیرت انگیز ہے۔ ایک لمحہ تاخیر کیے بغیر یوسف علیہ السلام اس محفل سے نکلے، تیزی سے نکلے، جاتے ہی سجدہ شکر میں گر گئے، سجدے میں جا گرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے۔ اور دعا کیا ہے سنیے، دعا کرنے لگے، اے بار الہ، اے بار الہ، میں اس عیش و عشرت کی زندگی سے جیل کی کوٹری کی زندگی کو پسند کرتا ہوں۔ یہ میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام؟ یعنی وہاں عزیز مصر کے محل میں رہ رہے ہیں، اس نے بیٹوں کی طرح رکھا، یعنی لٹرلی کہہ سکتے ہیں کہ بادشاہوں والی وی وی آئی پی زندگی۔ یعنی بہترین زندگی کیا ہوتی ہے دنیاوی اعتبار سے؟ محل کی۔ بدترین کیا ہوتی ہے؟ جیل کی۔ یہاں لٹرلی یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ اس ماحول میں جو کہ اس قدر اب اس طرز کا ہو گیا ہے، اس کے مقابلے میں جیل کی کوٹری کی زندگی کو پسند کرتا ہوں، لیکن یا اللہ بس تو مجھے ان کے مکر و فریب سے بچا لے۔ قرآن مجید نے یوسف علیہ السلام کی اس دعا کو رقم کیا۔ میں نے پوچھا، میں نے دیکھا کہ قرآن مجید میں کن الفاظ میں یوسف علیہ السلام کی دعا، آپ سنیے اور لطف لیجئے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 33 ہے، جس کا ترجمہ ہے یوسف علیہ السلام نے کہا، کوٹ ان کوٹ یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں۔ یعنی یہ جو جیل کی بات کی گئی کہ انہوں نے کہا بے شک میں جیل میں چلا جاؤں لیکن محل میں رہنا نہیں چاہتا، یہ استعارتن نہیں کہی گئی بات، یہ محاورتن نہیں، انہوں نے ہی لٹرلی آسکڈ فار اٹ، ایکچولی انہوں نے دعا کی، اے میرے رب قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی۔ ادھر یوسف علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں،
ادھر کیا ہوا؟ اب اس محفل کا شہرہ ہوا، اب اس محفل کی بات پھیلی. اب ایک وہ ہمارے خبروں میں ہوتا ہے نا، ایک بہت بڑی خبر ہوتی ہے جس کا پورے شہر میں چرچا ہوتا ہے. اگر کوئی اس سے بڑی خبر آ جائے تو پچھلی خبر دب جاتی ہے، کیونکہ اب اس سے بڑی خبر آ گئی ہے، ایک لیٹسٹ خبر آ گئی ہے. یہاں پر یہ ہوا. اب تک کی سب سے بڑی خبر یہ تھی کہ ارے معلوم ہے عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ ارادہ کیا. اب کیا سب سے بڑی خبر ہے؟ ارے جانتے ہو کیا ہوا؟ عزیز مصر کی بیوی نے دعوت کی، اس پر اتنی خواتین گئیں، وہاں سے یوسف علیہ السلام گزرے، حسن یوسف ایسا تھا سب نے اپنی انگلیاں کاٹ لی. اب اس کا چرچا ہوا، اب یہ خبر بن گئی سب سے بڑی. عورتوں نے اپنے شوہروں سے محفل کا ماجرا بیان کیا. یقیناً پوچھا ہوگا سب نے کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کو کیا ہوا، یہ تمہاری انگلیوں کے ساتھ کیا ماجرا ہوا. سب نے بتائی ہوگی داستان. بات پھیلی. اب جب بات پھیلی تو مشورہ ہوا کہ اب کرنا کیا ہے اس نوجوان کا. اس نوجوان کا اب کیا کرنا ہے. انسیکیورٹیز ہوئی. قصہ مختصر یہ، میں محتاط الفاظ میں بات کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں. طے یہ پایا کیا کرنا ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ. طے یہ پایا کہ ان کو جیل میں ڈال دیا جائے. جیل میں ڈال دیا جائے. ارے یہ تو وہی دعا ہے جو یوسف علیہ السلام نے کی تھی، میں نے بیان کی. عزیز مصر نے بھی اس میں مرکزی کردار ادا کیا. عزیز مصر نے مزید رسوائی سے بچنے کے لیے ایسا کیا. تو اب کیا ہوا؟ اب وہ وقت بھی آ گیا. اب وہ وقت آ گیا جب کل تک شاہانہ لباس پہننے والے، کل تک نعمتوں میں زندگی بسر کرنے والے، کل تک محل کے مکین، کل تک جن کے اشارے پر لوگ کام کرتے تھے، کل تک بظاہر عیش و آرام کی زندگی گزارنے والے یوسف علیہ السلام کو سب کچھ چھوڑنا پڑا اور لٹرلی ایک محل سے لٹرلی ایک قید میں، جیل میں، کال کوٹری میں منتقل ہو گئے. وہ لوگ تو اپنے طور پر یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم نے کتنا بڑا کارنامہ کیا، ان کو جیل میں ڈال دیا. نہیں جانتے تھے یوسف علیہ السلام نے تو تنہائی میں اپنے رب کے آگے گر گڑا کر یہ دعا مانگی تھی. ان کا تو مقصد پورا ہو گیا. انہوں نے تو مانگا اپنے رب سے کہ یا اللہ میں جیل چلا جاؤں لیکن ان کے مکر سے بچ. عجب معاملہ ہے، عجب معاملہ ہے، عجب معاملہ ہے اللہ کے نبیوں کا کہ لوگ عام طور پہ کیا کرتے ہیں. لوگ ہمیشہ بہتر سے بہتر جگہ منتقل ہونا چاہتے ہیں. انسان ہمیشہ اپنے کسی بھی کتنا ہی اچھا اسٹیٹس ہو اور اپ گریڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اپ گریڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے. بہتر سے بہتر جگہ منتقل ہونا چاہتے ہیں. ہمیشہ چاہتے ہیں کہ حاصل نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے، ہوتا چلا جائے. یہ اللہ کا عجب بندہ تھا. اللہ کے نبیوں کا معاملہ ہی الگ ہے. قربان جائیے یوسف علیہ السلام پر. عجب معاملہ ہے، بالکل ہی الگ معاملہ ہے کہ اپنی عفت، اپنی پاکیزگی کی خاطر ہر قربانی دینے پر تیار ہو گئے. ہر قسم کی آسائش چھوڑ کر، قربان کر کر کال کوٹری قبول کرنے پر تیار ہو گئے. اب وہ منظر آیا کہ کال کوٹری کا دروازہ بند کر دیا گیا. یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک نیا موڑ. اب یوسف علیہ السلام قیدی ہیں. قید میں جا کے پہلا کام کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. اور کیوں نہ کریں، انہوں نے تو مانگی تھی یہ دعا. یوسف علیہ السلام اگر ہم براڈلی بات کریں اپنی زندگی کے چوتھے مرحلے میں داخل ہوئے. پہلے مرحلے میں اپنے والدین اور خاندان کے ساتھ آزاد زندگی گزار رہے تھے، بڑا اچھا مرحلہ تھا. دوسرا، بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا اور غلام بنا کر مصر میں بیچ دیے گئے، بڑا سخت مرحلہ تھا. تیسرا، عزیز مصر کا بیٹا بن کر شہزادوں کی زندگی گزارنے لگے، بڑا اچھا دور تھا. چوتھا، کال کوٹری میں ڈال دیے گئے، نئے امتحان کا آغاز. سو لٹرلی اگر میں اپنے الفاظ بات کروں تو یہ دنیاوی اعتبار سے اگر بات کروں تو گراف یہ ہے. اب اتنے تغیرات، اتنی تبدیلیاں، یہاں 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 یہاں، دنیاوی اعتبار سے. یوسف علیہ السلام قیدی ہیں. اب قید کی زندگی کا آغاز ہو گیا. دن گزرتے چلے گئے. 1 روز، 2 روز، 3 روز. ایک روز قید خانے میں گجب واقعہ ہوا. قید خانے میں 2 قیدی آئے. اچھا، یہ قیدی آپ کو پہلے ہی صدیق کے لقب سے پکارتے تھے. کہنے لگے اللہ جانتے تھے اللہ نے آپ کو فضیلت دی ہے، برکت دی ہے، علم دیا ہے، ہمارا ایک مسئلہ حل کر دیجئے. کیا مسئلہ؟ کل شب جب سوئے ہیں، یہ قیدیوں کا آپس میں مکالمہ ہو رہا ہے. 2 قیدی ہیں اور ایک یوسف علیہ السلام بھی قیدی ہے. مکالمہ ہو رہا ہے، ایک مسئلہ حل کر دیجئے. کیا ہوا؟
کل شب عجب معاملہ ہوا ہے دونوں کے ساتھ. کیا ہوا؟ کل شب دونوں نے خواب دیکھا ہے عجب خواب. اچھا, الگ الگ خواب دیکھا ہے. اچھا, آپ کے پاس آئے ہیں, مایوس نہ لوٹائیے گا. کیا مطلب؟ میں کیا کروں؟ خواب کی تعبیر بتائیں, بہت پریشان ہیں. اچھا بتاؤ کیا خواب دیکھا؟ پہلا قیدی آگے بڑھا. خواب دیکھا ہے, عجب خواب دیکھا ہے, بتاؤ کیا ہوا؟ کل شب جب قید میں سویا ہوں, جیل میں سویا ہوں, تو دیکھا کہ روٹیوں کا ایک ٹوکرا سر پہ اٹھا رکھا ہے میں نے. پرندے آ رہے ہیں, ٹوکرے سے روٹیاں اٹھا اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. یہ خواب دیکھا ہے. اچھا, تم ہو کون؟ قیدی سے پوچھ رہے, کون ہو؟ یہاں کیوں آئے, کیوں قید ہوئے ہو؟ کہا میں بادشاہ کے کھانے پینے کی ذمہ داریاں وغیرہ سنبھالتا تھا. آج کل کی زبان میں کہہ لیں وزیر خوراک تھا. آج کل کی زبان میں کہہ لیں. اچھا, ٹھہرو, رکو, تم بتاؤ تم نے کیا خواب دیکھا؟ میں نے بھی عجب خواب دیکھا ہے. کیا خواب دیکھا؟ ایک مختلف خواب دیکھا. اس سے دیکھا بہت سارے انگور ہیں, میں ان میں سے رس نچوڑ رہا ہوں. اچھا, تم کون ہو, یہاں کیوں آئے ہو؟ میں ان لوگوں کا سردار ہوں جو بادشاہ کے لیے مشروب وغیرہ کا اہتمام کرتے تھے. بادشاہ کا ساقی کہہ لیں, شراب پلانے والا ایسا. دونوں کے خواب سن لیا. تعبیر بتائیں گے؟ بتاتا ہوں. اشتیاق اور بڑا, خدا را تعبیر بتائیے, جلد بتائیے کہ کیا ہے اس خواب کی تعبیر. کہا پہلے تمہیں تعبیر بتا دو. جس نے پہلے خواب بتایا پہلے تمہیں تعبیر بتا دو. سر پہ ٹوکرا رکھا ہے, اس میں کچھ چیزیں ہیں, جانور اچک اچک کے لے کے جا رہے ہیں. تمہارے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ کل عرض کریں گے انشاءاللہ.